اور اللہ نے مہربانی کی ہے، وہ ساری سازشیں میں نے اور میرے ساتھیوں نے جہاں جہاں وہ سازش کرنے پہنچے ہم نے ان کا پیچھا کیا، اور عمران خان کی گرفتاری کی ساری سازشیں ہم نے ناکام بنائی ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف سارے مقدمات جھوٹے ہیں، جو الزام تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، حکمران ہی جھوٹے ہیں۔ جھوٹوں کی جو کوئین ہے وہ کوئین آف انگلینڈ کے مرنے کے بعد اب لندن میں پہنچی ہے۔ دو میں آپ کو بڑے مزے کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جس گھر میں ہے اس گھر کے بارے میں اس نے خود لکھ کے کہا، اور کسی میڈیا والے کو نہیں کہا۔ میڈیا والوں کو تو کہا کہ لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن جب پیناما کیس چلا تو اسی خاتون نے اس مہارت سے جھوٹ بولا کہ وہ ایک ایسا فونٹ جس کو کلیبری فونٹ کہتے ہیں جو ابھی ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، یعنی اس نے توپ چلا دی توپ بننے سے پہلے، اور اس کے بعد اب اس نے یہ تازہ موقف یہ لیا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے لندن کے صحافی اور وہاں بیرون ملک مقیم پاکستانی جہاں جہاں وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے، وہ پاکستان میں نہیں باہر نکل سکتے، جہاں بیٹھ کے دھمکیاں دیتے ہیں، فیض آباد سے چلو نا 15 کلومیٹر میرے ساتھ باہر نکل کے دکھاؤ، اٹک کا پل کراس کر کے دکھا دو نا ذرا، کوالے سے ذرا پرے چلتے ہیں، مری چلے چلو۔ یہ بند کمروں میں جہاں باہر ان کے لگے ہوئے ہیں گارڈز اور ان کی لگی ہیں سرکاری بندوقیں، اس میں بیٹھ کے بڑھ کے مارتے ہیں صبح اور شام منسٹرز۔ اور ایک منسٹر نے بڑی قابل اعتراض بات کی ہے، اور وہ بات کی ہے اس نے پاکستان کی آرمڈ فورسز کے بارے میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وہ اتنی قابل اعتراض بات ہے کہ اس سے پہلے 70 سال میں شاید ہی کسی نے قابل اعتراض بات کی ہو۔ ایک طرح کا نو کانفیڈنس اس نے کر دیا سب پہ۔ یہ وہ لاٹ ہے جس کو تلاش کیا گیا کہ یہ 22 کروڑ لوگوں کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو، ایٹمی طاقت کو لیڈ کریں گے۔ یہ لیڈ کر سکتے ہیں صرف ٹورڈز منی لانڈرنگ، ایک ہی ان کی ڈیسٹینیشن ہے، ایک ہی ان کی تربیت ہے۔ اور جب وہ خاتون وہاں اندر بیٹھے گی تو کہے گی گھر میرا ہے، باہر نکلے گی کوئی پوچھے گا کہے گی نہیں ہے۔ ابا کہتا ہے گھر میرا نہیں ہے، بیٹے کا ہے، بیٹا کہتا ہے میں پاکستانی نہیں ہوں، میں پاکستان کا بیٹا نہیں ہوں، میرے پاس انگلش پاسپورٹ ہے۔ لیکن وہاں ایک ہی اسامی خالی ہے اس وقت انگلینڈ میں، کوئین آف ٹیلنگ لائز کی، اس کے اوپر اگر کوئی بھرتی ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے، باقی فیصلہ سارا پاکستان کے لوگ کریں گے۔ 3 باتیں امپورٹنٹ چل رہی ہیں، میں ان پہ ایک کامنٹ کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62 1F میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ 1F سے پہلے ای اور ڈی آتا ہے، 62 1 ای اینڈ ڈی۔ ای میں لکھا ہوا ہوگا، آپ پڑھ لیجئے گا اور دکھا دیجئے گا اپنے ٹیلی ویژن پہ، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی شعائر کا پابند ہوگا، یعنی شریعت کی پابندی کرے گا اور اسلام کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ جو ڈی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسا جھوٹا نہیں ہوگا اور ایسا بد کردار نہیں ہوگا۔ یہ 2 خوبیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جس میں ہوں گی وہ ایل نہیں ہو سکتا 62 1 ای اور ڈی میں۔ تیسرا جو اب آ جائیں 62 1F میں، 62 1F میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صادق اور امین ہوگا۔ میں آج اپنی پوزیشن دینے لگا ہوں بحیثیت جورس، بحیثیت قانون دان۔ یہ پاکستان کے آئین کا جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ شروع ہوتا ہے دیباچے سے، جس کو پریمبل کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس یونیورس پہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے مطابق ہم ریاست چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ 2 اسلامی دفعات ٹھیک ہیں، ایک کیوں غلط ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ 2018 میں ایک فیصلہ آیا، سمیع اللہ بلوچ کا کیس ہے بلوچستان سے، اور اس میں 2 سیاستدان نائل ہو گئے۔ اب اگر ان کے لیے کوئی تیاری ہے تو وہ جمعہ جنج کے ساتھ نہیں جا سکے گا، ان دونوں میں سے کوئی بھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر تبدیلی لانی ہے تو تبدیلی ہوگی 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی میں علیحدہ، 2/3 اکثریت سینٹ میں علیحدہ، 2/3 اکثریت، اور اس کے ساتھ 238 آرٹیکل پڑھ لیں، 239 پڑھ لیں۔ وہ بڑی لمبی سفر ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئین میں اگر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے تو وہ پاکستان میں ایک ہی شخص ہے، عمران خان انشاءاللہ۔
ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں. اس پارلیمنٹ کو ہم پاکستان کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے. یہ پارلیمنٹ چوری سے آئی ہے, ڈاکے سے آئی ہے, رات کو آئی ہے, سائفر سے آئی ہے. ابھی آتے ہوئے میں عمران خان بات کر رہے تھے, 3 باتیں جو انہوں نے تسلیم کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو امپورٹنٹ تسلیم کر گئے. یہ جو کوئین آف ٹیلنگ لائز ناؤ ان انگلینڈ ہے, انہوں نے کہا کہ سائفر تو ہے ہی نہیں, اور اس کے شوباز چچا نے کہا کہ ایسے ہی کاغذ لہرا دیا ہے. اب وہ دونوں کہتے ہیں سائفر ہے, امریکہ سے آیا. دوسری بات یہ مانے, اور تیسری بات یہ مانے کہ وہ سائفر اس میں لکھا ہوا کیا تھا یہ بھی مان گئے سارا. اس لیے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 2 دفعہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے پاکستان کی, جس میں فوج بھی ہے, جس میں سارے ادارے ہیں, باقی انٹیلیجنس آپریٹرز ہے پورا پاکستان کا, سویلین ایز ویل ایز دی ملٹری, سب نے بیٹھ کے کہا کہ سائفر ہے. نمبر 1. نمبر 2, سب نے کہا اس میں لینگویج ان اپروپریٹ ہے. اب ان اپروپریٹ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو دھمکی نہیں سمجھنا چاہیے تو وہ سمجھے, لیکن پاکستان کے بارے میں جو نامناسب لفظ کہے گا وہ ہم نہیں سن سکتے. اسی لیے تیسری جو بات انہوں نے مانی ہے وہ یہ ہے کہ سائفر 7 تاریخ کو آیا اور موشن آف نو کانفیڈنس 8 تاریخ کو گئی. میں اس پہ آپ کے سامنے کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ سائفر مان گئے, پہلے جھوٹ بول بول کے اب کہتے ہیں کہ سائفر ہے. اگر سائفر ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سازش ہے, نوازش ہے, لوگ تو کہتے ہیں نا سازش ہے یا مداخلت, میں تینوں کہتا ہوں سازش ہے, نوازش ہے یا مداخلت ہے. آسان ترین طریقہ وہ ہے جو میں نے آدھی رات کو جب عدالت کھلی تھی اس سو موٹو کیس نمبر 1 اس کے اندر میں نے موقف لیا تھا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں. سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کی تھی اور میں نے کہا کہ پڑھ لیں. وہ سائفر نہیں پڑھا گیا. میں نے کہا پڑھ لیں, سائفر نہیں پڑھا گیا. میں نے کہا میں پڑھ دیتا ہوں. مجھے کسی نے اٹھ کے کہا نہیں میں سرکار کا نمائندہ ہوں, میں پڑھوں گا. آپ سارے گواہ ہیں اس کے. آج بھی وہ سائفر پڑھے بغیر کوئی بھی اگر کہتا ہے کہ سازش نہیں ہوئی, کوئی بھی اگر کہتا ہے نوازش نہیں ہوئی, کوئی بھی کہتا ہے ریجیم چینج نہیں ہوئی, تو وہ اپنی آنکھ پہ انگلی رکھ کے کہتا ہے سورج نہیں نکلا ہوا. سورج ہے بھائی, ادھر ہی ہے سورج. اب سورج کے بعد میں چاند پہ جاتا ہوں, چاند نکلنے والا ہے, کال آنے والی ہے, اور کال آئے گی جب تو پاکستان کی تاریخ کا, جس طرح نیلسن منڈیلا نے, آپ ان کی کتاب ہے ضرور پڑھیے گا, لانگ واک ٹو فریڈم, تو پاکستان کو حقیقی آزادی دینے کے لیے ہم لوگ لانگ واک ٹو فریڈم کریں گے اسلام آباد کی طرف انشاءاللہ العزیز. کیا صورت ہوگی عمران بتائیں گے, تاریخ کیا ہوگی عمران بتائیں گے, عمران کہاں ہوں گے اس دن عمران بتائیں گے. لیکن میں جو آپ کو 2 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ٹیسٹنگ لیبارٹری نہ بنائیں پالیٹکس کی, برائے مہربانی. بہت ہو گیا. یہ جو آیا ہے امپورٹڈ, یہ اس نے ایک اور امپورٹڈ وہاں سے باہر سے منگوایا جس کو ٹھگ کہہ کے عدالت نے سزا دی ہوئی تھی, اور اس کو آ کے وہ کہتا ہے میں ڈالر 100 روپے پہ لے آؤں گا. میں کہتا ہوں ڈالر آ جائے 80 روپے پہ, کیا بجلی کے بل میں کوئی فرق پڑا؟ مجھے بتانا یار, بول کے بتاؤ. مجھے یہ بتاؤ پیٹرول میں جو نمائشی قیمت میں کمی ہوئی یہ بھی بول کے بتانا. کوئی کرائے میں فرق پڑا کسی جگہ ویگن کے؟ اسی طرح مجھے یہ بتاؤ کہ کیا مہنگائی میں کوئی فرق پڑا؟ تو اس لیے تمہارا زمانہ تھا 90s والا, جب سائفر کے ذریعے سے تم نے ایک وزیر اعظم جو الیکٹڈ تھا اس کو عدالت سے قتل کروا دیا. اس جوڈیشل مرڈر کے بعد قوم جاگی ہوئی ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ العزیز. پاکستان میں سب سے بڑا عوامی جمہوری اور پرامن احتجاج کرنے ہم جا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں سر, فواد چودھری نے ایک ٹی وی شو میں ایک قوم کی تصحیح کی, کیا آپ اس کی مذمت کریں گے سر؟ پہلی جو پروٹیکٹیو بیل ملی تھی پاکستان کی تاریخ میں, وہ میں سارا بتاؤں گا, تم چلا ہی نہیں سکتے, پوچھنے چلے جاؤ گے, مجھے بھی کاٹ دو گے.
بتائیں سر. اچھا سنیں نا, میں بتاتا ہوں. پہلی جو بیل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی, ایک بی بی سی کا نمائندہ تھا مارک ٹیلی, دہلی سے اس کو پاکستان آنے کی اجازت ملی تھی. دوسری جو بیل ہوئی تھی وہ چودھری پرویز الہی کی تیسری ہوئی, ظہور الہی کیس میں ہوئی ہے, 76 کے اندر ہوئی ہے. اس لیے عدالتی نظائر موجود ہیں. میں سوال کے جواب میں ایک اور کیویٹ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر عمران خان یا کسی ہمارے جلوس میں 5 لوگ باہر نکلیں تو وہ 5 کے 5 144 توڑتے ہیں, لیکن سرکاری دریاں, سرکاری گاڑیاں, سرکاری مہمان اگر بنی گالا پہنچا دیے جائیں تو 15 دن بیٹھے رہیں, 144 نہیں لگتا. ٹھیک ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر مثال دینی ہے تو کمپیئر کریں. ایک طرف وہ ہے جو عدالتوں میں جا رہا ہے, ابھی بھی ہو کے گیا ہے, ایک طرف وہ ہے جو عدالتوں کا مفرور ہے. ایک وہ مفرور بیٹھ کے پاکستان کی تقدیر بدلنے والے فیصلے کرے گا, اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. طاقتور حلقے پاکستان میں 2 ہیں. ایک طاقتور ہے پاکستان میں حلقہ, اس کا نام ہے عوام, اور اس سے بڑا ایک طاقتور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی آن ڈیوٹی ہیں سارے ایوری بڈی از ڈوئنگ